مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سے کوئی جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ نیکی کرنا دراصل اپنے اوپر احسان کرنا ہے، کیونکہ اس کا پھل سب سے پہلے تم کو ہی ملتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ غرور انسان کا دشمن ہے۔ غرور انسان کو اس مقام سے گرا دیتا ہے جہاں اس کی محنت اسے پہنچاتی ہے۔ گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کر دینا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس سے ڈرتا ہوں جو کہ رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ بہتر سے بھی بہترین کرنے والا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقت کی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا بہتر ہوا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون مت برباد کرو۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ اگر تم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کے فوراً بعد توبہ کر لو۔ مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ توبہ کی بنیاد 4 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1 دل میں ندامت، نمبر 2 زبان سے استغفار، نمبر 3 عمل میں اس کا احساس کرنا، نمبر 4 اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ خاموشی علم کا لباس ہے اور سوچنا دل کا چراغ۔ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر پہچان گیا وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے سے پہلے اپنے اعمال درست کرے۔ عقل ایک انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ عقل والا وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے۔ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو انجام دیکھ کر عمل کرے۔ عقل وہ ہے جو تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ عقل کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی حد پہچانے۔ علم کی فضیلت: علم دولت سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ خاموشی عقل کی نشانی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اپنے آپ پر احسان کرنا ہے، کیونکہ اس کا پھل سب سے پہلے تم کو ہی ملتا ہے۔ زبان انسان کی عقل کی ترجمان ہے۔ جو دل میں ہے وہ ہی زبان پر آتا ہے۔ دوست وہی ہے جو مشکل میں ساتھ نبھائے، ورنہ مجمع تو ہر کوئی لگا لیتا ہے۔ سب سے بہترین میراث علم ہے۔ مال ختم ہو جاتا ہے لیکن علم باقی رہتا ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں بلکہ گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں اور 2 دن تمہارے خلاف۔ تو جب زندگی تمہارے حق میں ہو تو کبھی مغرور نہیں ہونا، اور جب زندگی تمہارے خلاف ہو تو کبھی مایوس مت ہونا۔ مخلص لوگ اللہ کی قربت پاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ خلوص انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ خلوص کے بغیر کوئی بھی عمل خوبصورت نہیں ہوتا۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔
اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اس دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔